وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارق قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں۔ یہ نعرے لگانے سے، پیپر پھاڑنے سے ہم آج یہاں تک پہنچے ہیں، یہ نہیں ٹھیک ہونے دیں گے۔ اسی وجہ سے میں نے آپ کی بات نہیں ہوا نا، ہم بھی نعرے لگاتے رہے ہیں، ہم بھی پیپر پھاڑتے رہے، آپ بھی وہی کر رہے ہیں، لیکن آپ نے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ سر یہ بیٹھ کے جب تک بات نہیں کریں گے، جب تک اپنی غلطیوں کا خود اعتراف نہیں کریں گے، نہیں ہوگا اس طرح۔ بات میاں صاحب کی ہو رہی ہے، اسی حوالے سے ہی بات آپ نے بھی کی اور میں بھی اسی کے جواب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ ایکیوز نہیں کر سکتے کہ ٹریری کیا کر رہی ہے اور اپوزیشن کیا کر رہی ہے۔ یہ سلسلے شروع کیے ہوئے ہیں، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، اور یہ تو تبھی درست ہوں گے نا، آپ کے پاس اتنے زیرک لوگ ہیں، آپ بیٹھ کے مسئلے کا حل ڈھونڈیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم قانون بھی توڑیں، ہم لائنیں بھی کراس کریں اور پھر ہمیں کچھ کہا بھی نہ جائے، اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ اتنا بڑا اور مقتدر فورم ہے، یہاں پہ اسپیکر کا آفس موجود ہے، میں کئی دفعہ راجہ پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کئی دفعہ ہم اندر بیٹھتے ہیں، ایک معاملہ طے کر کے باہر آتے ہیں، چیزیں پھر الٹ جاتی ہیں، پھر شکوہ ہوتا ہے جی کہ یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا۔ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے۔ لطیف خوسا صاحب نے صحیح کہا کہ چیزوں کو اس حد تک لے کے جائیں جہاں سے واپسی ممکن ہو، تو میری بھی یہ استدعا ہوگی کہ اب ہم جانے والے کو یاد کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے دامن میں، عطا نے بات کی آپ کے بات کے جواب میں، عامر ڈوگر صاحب نے کی تھی، اس کے نکل گئی، لیکن یہ باتیں ایک دوسرے کی سن لیتے ہیں، اس سے کوئی قیامت نہیں گرتی، اور یہ سبق ہے ہمارے ایک دوسرے کے لیے۔ اس نے کہا کہ جب میں خود گواہ ہوں، شہباز شریف صاحب کی جب والدہ کا انتقال ہوا ہے، کم ظرفی کا عالم یہ تھا کہ ہمارا خیال تھا کہ جب جا کے بتائیں گے کہ یہ سامنے کھڑے ہیں جج صاحب، ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، شام 5 بجے جنازہ ہے اور لوگ تعزیت کیا، انہوں نے کہا نہیں، یہ آج والا گواہ کرا لو، اور یہ بات میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، ان کی والدہ کی میت کی موجودگی میں گواہ ریکارڈ کیا گیا۔ 5 انہوں نے منع کر دیا ہمیں، جب 3 دفعہ میری جج صاحب سے تلخ کلامی ہوئی، انہوں نے منع کر دیا، انہوں نے کہا جی جرا کرنے دیں۔ تو یہ ساری چیزیں، وہ بھی تکلیفیں تھیں، یہ بھی تکلیفیں ہیں، لیکن اگر ہم ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں گے، بات نہیں کریں گے، بیٹھیں گے نہیں، تو یہ سلسلے اسی طرح چلتے رہیں گے۔ حمید صاحب نے بات کی طرف، معاملے کی طرف توجہ دلوائی۔ اس وقت جو وہاں پہ سیکیورٹی خدشات اور پوزیشن ہے اور جس طرح کے اندوناک واقعات ہوئے ہیں، حمید صاحب یہ منیمم پاسبل ٹائم کے لیے ہوگی، شاید یہ کچھ ہفتوں یا دنوں کے لیے ہے، یہ کوئی پابندی خدا نخواستہ مستقل نہیں ہے، اور اس کے الٹرنیٹیو کے طور پہ سول ایوییشن نے، خواجہ آصف صاحب ابھی ایک میٹنگ ہم کر کے آئے ہیں، ایکسٹرا فلائٹس کا بھی ہے، اور مین وائل جو سیکیورٹی میئرز پورے کرنے ہیں وہ کر کے انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ ریزیوم ہو جائے گا۔ یہ پابندی کو طویل عرصے کے لیے نہیں ہے، حکومت کو بالکل احساس ہے لوگوں کے اپنے دینی اور مذہبی جو مناسک ہیں، ان میں حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو سہولت میسر کرے، مہیا کرے، اور انشاءاللہ ہم اپنی اس ذمہ داری سے آگاہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ میاں اظہر صاحب کے درجات بلند کرے، اور جو باتیں ہم نے ان کے بارے میں کی ہے ہماری یہ دعائیں ان تک پہنچے۔ بہت شکریہ۔ میں میاں اظہر صاحب سے رابطے میں تھا بڑے ریگولرلی، اور جب وہ نہیں آتے تھے اسمبلی میں تو میں فون کر کے پوچھتا تھا، تو میں سوچتا تھا کہ یہ 16 مہینے میں، پہلے میرے کو اتنا ان سے تعلق نہیں تھا، کہ 16 مہینے میں ایک بہت زیادہ تعلق بن گیا، شاید مجھے ہی دعائیں دیتے ہیں۔ وہ تو بعد میں پتہ چلا وہ ہر ایک کو ایک پیار سے اور دعاؤں سے نوازتے تھے۔ تو اچھے لوگ سب جاتے ہیں، مگر سب کو دکھ ہوا ہمارے پورے ہاؤس میں، اور میں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے، اور ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ہمارے جو روایت ہے، وہ روایت یہی ہے کہ ہم جو ہمارے سٹنگ ممبر جو ہیں، جب وہ انتقال فرما جاتے ہیں تو ہم آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، ہمارا مقابلہ اسٹریٹ فائٹر یا جیب کتروں سے نہیں بلکہ ان دہشت گردوں سے ہے جنہوں نے سپر پاور کو ہرایا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا تقریب سے خطاب، کہا ہمیں طاقتور فوج اور پولیس چاہیے، اس لیے ہم سب کو مل کر یہ جنگ لڑنی ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے شہداء کی فیملیز کو پلاٹ دینے،
जश्न आज़ादी मनाने के लिए फीकस 50,000 देने का ऐलान किया। हो कि हमारी जो पुलिस या हमारी फौज जिस दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही है वो कोई आम स्ट्रीट फाइटर या कंटुटे या कोई जेबुतरे नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने सुपर पावर को शिकस्त दी हुई है। तो उनसे मुकाबला करने के लिए आपको एक सुपर पावर किस्म की फौज, ऐसी पुलिस चाहिए। हमने मिलकर ये जंग लड़नी है, हमने मिलकर दुश्मन का मुकाबला करना है। हमने तकरीबन 105 गाड़ियां बुलेट प्रूफ की हैं पुलिस की। पिछले साल हमने 2500 पुलिस वाले भर्ती किए नए। अगले हफ्ते तकरीबन 2400 सिर्फ मार्ग अफरा के अंदर भर्ती करने लगे। शोधा पैकेज था उसको भी हमने बढ़ाया। तमाम शोधा को हम प्लाट देना शुरू कर रहे हैं कि जितने भी हमारे शोधा हैं 2330 शोधा जो बताए गए, लगभग 5000 के करीब जख्मी भी हैं। इन सब के लिए मैं 50,000 रुपए फी फैमिली ऐलान करता हूँ। उन पैसों से मेरी ये ख्वाहिश है कि अपने घर के ऊपर ये पाकिस्तान का झंडा लगाएं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में वर्दी वाले अपना फर्ज निभा रहे हैं। सियासी गैर जिम्मेदारी मजीद काबिल कबूल नहीं होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का यौम शहदाए पुलिस की तकरीब से खिताब। कहा, ये नहीं हो सकता कि रोजाना की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हों और आप सियासी तौर पर गैर जिम्मेदारी दिखाएं। जब तक सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे सियासी फोर्स नहीं होगी, जंग नहीं जीती जा सकती। दहशतगर्दी अरूज पे है केपी और बलोचिस्तान। मैं बड़ा बाअदब होके कहना चाहता हूँ, वर्दी वाले तो अपना फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन ये अपना सियासी फर्ज निभाएं। आपकी किसी किस्म की सियासी गैर जिम्मेदारी मजीद काबिल कबूल नहीं होगी। ये नहीं हो सकता रोजाना की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हों और आप सियासी तौर पर गैर जिम्मेदारी दिखाएं, अपना फर्ज ना निभाएं, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़े ना हो। ये गैर जिम्मेदारी की वार्निंग आखिरी है, ये नाकाबिले कबूल है। जब तक सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे सियासी फोर्सेस नहीं खड़ी होंगी, ये जंग जीती नहीं जा सकती। 9 मई किया है तो भुगतना तो पड़ेगा। 9 मई के सारे चेहरे शनाख्त किए जा सकते हैं। 9 मई को शोहदा की यादगारों को मस्मार किया गया। शहीद कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्समे की बेहुरमती की गई। 9 मई की कौम से माफी भी नहीं मांगी। मई के वाकयात हमने तो नहीं किए, आपने जो हमले किए सारे चेहरे शनाख्त किए जा सकते हैं। कौन से इंसाफ का कत्ल है? 9 मई आपने शोहदा की यादगारों को मस्मार किया। आपने 9 मई को कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्समे को जमीन पे गिरा के ठुड्डे मारे। 9 मई किया था तो भुगतना तो पड़ेगा। इनको सही तकलीफ हो रही है। 9 मई की ना कौम से माफी मांगी, मंसूबा बंदी के तहत हमला किया। 9 मई की सजाएं कानून के मुताबिक हुई हैं। चैलेंज करना है, कोर्ट में जाके चैलेंज करें, या शोर न डालें। वापिस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान कुदरती आफात के रेड जोन में है। मुस्तकबिल की तैयारी ना की तो जो काम करेंगे बेकार साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित में तकरीब से खिताब। कहा, गिलगित में 7 साल से एडवांस वार्निंग सिस्टम सिर्फ कागजों में चल रहा है। इससे पहले इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था, कार्बन गैस के अखराज में पाकिस्तान का किरदार ना होने के बराबर है। माहौलियाती तब्दीली से मुतासिर 10 मुल्कों में शामिल हैं। दुनिया में मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। मौसमियाती तब्दीली की वजारत वाले जाएं और फंड लेकर आएं। ग्लोबल मिशन में पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन ना होने के बराबर, उसके बावजूद पाकिस्तान दुनिया के पहले 10 ममालिक में शामिल है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में इस तबाही और नुकसानात को फेस कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज और उनकी सेक्रेटरी और पूरी टीम को अदब के साथ लेकिन बड़े वाज़ेह हदायत दी मैं कि वो मेहरबानी करके इसके ऊपर काम करें, फंड्स लेके आए, फंड जनरेट करें। एडवांस वार्निंग सिस्टम यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। 7 साल से ये प्रोग्राम चल रहा है कागजों में। इख्तिसार के साथ ये कहूँगा, इस 1.25 साल में भी जो काम होना चाहिए था उस स्पीड पे ना हुआ। मेहरबानी करके अब जो टाइम लाइन्स दी हैं उसमें 1 घंटे की भी इजाफा नहीं हुआ। सोर्स की मैंने प्रेजेंटेशन ले ली है, मैंने एक कमेटी बना दी है और उस कमेटी में राना सनाउल्लाह साहब भी हैं, अमीर मुकाम साहब भी हैं, चीफ मिनिस्टर साहब और गवर्नर, आपकी भी उसमें मुशावरत लेंगे, लेकिन उस मसले को इंसाफ और मुल्क की जो जरूरियात है उसके मुताबिक हल करना। चेलास में सैलाबी रैले में बहने वाली टीवी एंकर और उनके अहले खाना की तलाश रोक दी गई। लापता दूसरे 10 अफराद भी जांबह करार दे दिए गए। 14 रोज से जारी तलाश ऑपरेशन खत्म कर दिया गया है। पुलिस का कहना है लापता होने वालों की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। निजी टीवी एंकर, उनके अहले खाना और दीगर 10 लापता अफराद की लाशें अभी तक नहीं मिल सकी हैं।
چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے ملاقات کی. صوبے کے سیاسی اور انتظامی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. چیئرمین پیپلز پارٹی نے زور دیا کہ یوم آزادی کو بھارت کے خلاف جنگ اور بیانیے کے میدان میں تاریخی کامیابی کے جشن کے طور پر منایا جائے. گورنر کامران ٹیسوری گورنر ہاؤس میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. ہمارے ارشاد ظفیر بھائی یہاں نگراں، ارسلان پرویز بھائی یہاں موجود ہیں، ارشد بھائی یہاں پر ہیں، شریف بھائی ہیں، اور سب سے بہت امپورٹنٹ کہ آج کے جو آرگنائزر ہیں وہ ہمارے ہر دل عزیز اس وقت یہاں موجود ہیں، حبیب اتاری صاحب. تو میں بتا یہ رہا تھا اور ان کی ٹیم، لیکن آج مارکہ حق بنیان المرصوص اور ہم نے اس 14 اگست کو 14 دن کے لیے کیوں سیلیبریٹ کیا ہے، کیوں ہم جشن منا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے بھارت سے ایک مارکا جیتا ہے، جنگ جیتی ہے، اور اس جنگ کی خوشی میں ہماری جو تقریبات ہیں اس کی جو خوشی ہے وہ کئی 100 گنا زیادہ ہم منا رہے ہیں. اور آج میری یہ جو بہن اور بیٹیاں بیٹھی ہیں، آج ان کا جوش دیکھنے والا ہے. آج آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ اس ملک میں بیٹھے ہیں جس نے اس مارکے کی جنگ جیتی ہے. ہم نے سنا تھا کہ پاکستان نے کئی جنگیں جیتی ہیں، لیکن آج آپ نے اپنے دور میں، یہ جو میرے ینگ بیٹا بیٹی بہن بھائی بیٹھے، آپ نے بھی اپنی زندگی میں دیکھا ہے، اور کل آپ اپنی اولادوں کو بتائیں گے کہ 10 مئی 2025 میں ہم نے بھارت کو شکست دی تھی اور ہم ایک فاتح قوم کی صورت میں سامنے آئے. ہمارے اس جنگ میں ہمارے جو سب سے قریبی جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا، ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، وہ ہمارے چائنا کی حکومت وہ کھڑی ہوئی. تو ہمیں چاہیے چائنیز قونصل جنرل اور حکومت کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. اس کے بعد ہمارے جو ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے وہ سعودی حکومت، وہاں کے بادشاہ، وہاں کی رائل فیملی. تو ہم سعودی عربیہ اور اس کے قونصل جنرل کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. پھر ہمارے ساتھ ترکیہ، وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہوا، تو ہم ترکیہ کے قونصل جنرل اور ان کی حکومت کے لیے بھی زوردار تالیاں بجائیں. پھر ایران نے ہمارے ساتھ بغیر کسی اس کے ہمارے لیے بیان دیے ہمارے ساتھ کھڑا ہوا، اور آج ہم بھی ایران کے ساتھ کھڑے. تو ایرانی حکومت کے لیے، ان کے آیت اللہ کے لیے زوردار تالیاں ہونی چاہیے. پھر یو کے کی حکومت اور ان کے قونصل جنرل یہاں موجود ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے لیے بھی زوردار تالیاں ہونی چاہیے. پھر ہمارے بحرین کے دوست یہاں کھڑے ہیں. بحرین ہمارے ساتھ ہمیشہ کھڑا ہوتا ہے، تو بحرینی حکومت کے لیے اور ان کے قونصل جنرل کے لیے بھی زوردار ڈپٹی کے لیے تالیاں ہونی چاہیے. پھر ہمارا انڈونیشیا، ہمارا دوست ملک، ان کے لیے بھی زوردار تالیاں ہونی چاہیے. پھر جرمنی ہمارا دوست ہے، ہمارے لوگ وہاں بڑی تعداد میں موجود ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کے لیے بھی زوردار تالیاں ہونی چاہیے. اور ہم دعا گو ہیں مولانا الیاس قادری صاحب کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ ان کو درازی عمر دے. آج ان کی ٹیم حبیب اتاری صاحب کے ساتھ یہاں پلانٹیشن میں موجود ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بھی زوردار تالیاں ہونی چاہیے. مقصد صرف ایک ہے، پاکستان پاکستان پاکستان. اور انشاءاللہ تعالی یہ جو میری نوجوان بہنیں بیٹیاں بھائی بیٹھے ہیں، اب آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے. ایک جنگ جیتی ہے، ایک مارکا مارا ہے، اگلا مارکا معیشت کا ہوگا، تعلیم کا ہوگا، لوگوں کے گھروں سے بے روزگاری دور کرنے کا ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی آپ فخر سے سر بلند کر کے اس پاکستان میں اپنی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ تعالی. میں ایک دفعہ پھر اپنے تمام کونسل جنرلز کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جب گورنر ہاؤس نے کونسل جنرلز کو مدعو کیا ہے، یہ ہمارے ساتھ محبت
کا اظہار کرنے کے لیے ہمارے ہر پروگرام میں موجود ہوتے ہیں، اور آج یہ جو ایک یکم آگے بڑھیں۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نئے دور میں داخل ہو گیا۔ ٹرمپ سے ملاقات خطے میں سفارتی تبدیلی کا آغاز تھی۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ لکھا، غیر ملکی دباؤ کے باوجود سپہ سالار نے بھارت کے خلاف جوابی کارروائی کی۔ بھارت سے تنازع کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نئے دور میں داخل۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ نے سپہ سالار کی قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے زبردست خراج تحسین پیش کی۔ دی اکانومسٹ میں شائع مضمون میں فیلڈ مارشل کی پاک امریکہ تعلقات کی کوششوں کو سراہا گیا۔ لکھا کہ آرمی چیف امریکی تعلقات کو نئی جہت دے رہے ہیں۔ 18 جون کو فیلڈ مارشل کی ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات خطے میں سفارتی تبدیلی کا آغاز تھی۔ پاکستان کی نئی سفارتی حکمت عملی بین الاقوامی سطح پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کردار کو نئی شناخت دے رہی ہے۔ دی اکنامسٹ کے مطابق امریکہ پاکستان کو بختر بند گاڑیاں، نائٹ ویژن آلات دینے پر غور کر رہا ہے۔ ٹرمپ کے قریبی حلقے پاکستان کے کرپٹو اور مائننگ سیکٹرز میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ امریکی پالیسی ساز بھارت کی تخریبی سرگرمیوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ برطانوی جریدے کے مطابق بھارت کے ساتھ تنازع کے بعد فیلڈ مارشل کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ غیر ملکی دباؤ کے باوجود فیلڈ مارشل نے بھارت کے خلاف بھرپور جوابی کارروائی کی۔ دی اکنامسٹ نے کہا کہ عالمی سفارتکار اور سرمایہ کار براہ راست فیلڈ مارشل سے رابطے میں ہیں۔ فیلڈ مارشل نے چین اور خلیجی ممالک کے ساتھ متوازن تعلقات برقرار رکھے ہیں۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ناروے کپ کی چیمپئن ٹیم بیٹر فیوچر پاکستان کی جوشیلے انداز میں وطن واپسی۔ کراچی ایئرپورٹ پہنچنے پر اہل خانہ اور مداحوں نے ہیروز کا والہانہ استقبال کیا۔ پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔ پرستاروں نے کھلاڑیوں کے لیے پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ ایونٹ کی انڈر 15 فائنل میں پاکستان نے ناروے کے کلب کو شکست دی تھی۔ پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو تیسرے T20 میں 13 رن سے شکست دے دی۔ 3 میچوں کی سیریز 2-1 سے اپنے نام کر لی۔ صاحبزادہ فرحان ماش اور محمد نواز سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ ملتان کی نواز شریف ضلع یونیورسٹی میں مینگو فیسٹیول سجایا گیا ہے۔ آموں کی 100 سے زائد اقسام پیش کی گئی ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں مرزا احمد علی۔ نواز شریف زرعی یونیورسٹی کے زیر اہتمام مینگو فیسٹیول منعقد کیا گیا، جس میں آم کی 100 سے زائد اقسام نمائش کے لیے پیش کی گئیں۔ مہمان خصوصی وائس چانسلر ڈاکٹر ذوالفقار علی کا کہنا تھا، مینگو فیسٹیول باغبانوں اور زراعت کے طلباء کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ فریڈ ایکٹیویٹی ہے، پرسن ٹو پرسن آپ کہہ لیں کہ انٹریکشن جو ہے یہ ہیلپ آؤٹ کرے گا فارمرز کے مسائل کو حل کرنے میں، فارمر کی پروفیٹیبلٹی کو بڑھانے کے لیے، اور اسٹوڈنٹس کی لرننگ اس سے بہتر ہوگی۔ مینگو فیسٹیول میں چھوٹے سائز کا اجوا آم، ایپل، لیٹ چونسا، موسمی چونسا، شوگر فری، کنگ مینگو، دسہری، فجری اور انور لٹور سمیت دیگر اقسام نمائش کے لیے پیش کی گئیں۔ مینگو فیسٹیول کو شہریوں نے خوب سراہا۔ بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے اتنی گرمی میں، جہاں پہ ہم پہاڑی علاقہ جات میں نہیں جا سکتے موسم کی وجہ سے، تو ہمیں یہاں پہ اچھے انوائرمنٹ میں انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ مہیا کی جا رہی ہے۔ معلومات کے حوالے سے ایک بہت شاندار ایونٹ ہے۔ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ آم کی ہمارے ملتان میں، پاکستان میں کتنی ورائٹیز ہیں۔ مینگوز کی 100+ ورائٹیز میں نے پہلی بار ملتان میں آ کے دیکھی، تو سو آئی ویری ہیپی کہ میں اس ایونٹ میں آئی اور میں نے یہاں پہ بہت زیادہ انجوائے کیا۔ ایک روزہ مینگو فیسٹیول میں ملتان، رحیم یار خان، خانے وال، شوجہ آباد اور دیگر شہروں سے جدید آم کی اقسام متعارف کروائی گئیں۔ کیمرہ مین عمران اسلم کے ساتھ مرزا احمد علی، ARY نیوز، ملتان۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔